السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تھا کوا، ایک تھی چڑیا۔ ایک دن کوے کے دل میں خیال آیا کہ یہ چڑیا ہے جو لوگوں کے گھروں میں گھونسلے بنا کر رہتی ہے، تو بھی کوئی اسے الف سے بے نہیں کہتا، جبکہ مجھے کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ ہو نہ ہو یہ فساد اسی چڑیا کا پھیلایا ہوا ہے، جو لوگوں کو میرے خلاف بھڑکاتی ہے، ان کے کان بھرتی ہے۔ بس اب چڑیا کی خیر نہیں، اب وہ رہے گی یا میں رہوں گا، یہ ٹھان کر کوا چڑیا کی تاڑ میں بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد چڑیا گھونسلے سے نکلی اور اس کے برابر آ بیٹھی۔ کوے نے موقع دیکھ کر بات شروع کی: بی بی چڑیا، تم دانہ چگنے میں بہت تیز ہو، آج ہم آپس میں شرط لگا کر دانہ چگتے ہیں۔ یہ گندم جو گھر کی مالکن نے سوکھنے کے لیے دھوپ میں رکھی ہے، اگر تم اسے کھا جاؤ تو میں تم کو مان جاؤں گا کہ میں ہارا اور تم جیتی۔ اگر تم ہار گئی تو پھر تم میرے بس میں ہوگی کہ میں تم کو کھا جاؤں۔ بی بی چڑیا بھولی بھالی ہونے کی وجہ سے مکار کوے کی باتوں میں آ گئی اور اس نے شرط قبول کر لی اور اگلے ہی لمحے اڑان بھر کے گندم کے ڈھیر پر جا بیٹھی اور تیزی سے چونچ چلانے لگی۔ 2-3 چونچوں میں ہی اس کا پیٹ بھر گیا اور وہ منہ پھیر کر وہیں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی، جس پر کوے نے پوچھا: بی بی چڑیا، کیا ہوا؟ کچھ تو ہمت کرو۔ چڑیا نے 2-4 چونچیں اور ماری، مگر آخر وہ چڑیا تھی، اس کا پیٹ اپھر گیا، وہ خاموش ہو کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ کوے کے جوش دلانے پر چڑیا نے ایک بار اور 2-3 چونچیں چلائیں اور پھر بڑی مشکل سے گندم سے اڑ کر کوے کے پاس آ بیٹھی۔ کوا خوشی سے دم ہلاتا ہوا چڑیا کے پاس آ بیٹھا اور بولا: بی بی چڑیا، تم شرط ہار چکی ہو اور میں جیت گیا ہوں، اب میں تم کو کھاؤں گا۔ چڑیا نے موت اپنے سامنے دیکھی تو سکتے میں آ گئی، دل ہی دل میں ہمت کی اور کچھ سوچ کر کوے سے بولی: بے شک میں شرط ہار گئی ہوں، تم مجھے کھا سکتے ہو، مگر پہلے اپنی گندی چونچ دریا سے دھو کر آؤ، پھر تمہیں کھانے میں مزہ آئے گا۔ کوے نے چڑیا کی بات مانی اور خوشی سے دریا کو روانہ ہوا اور چند لمحوں میں دریا پر پہنچ گیا، جو وہاں سے نزدیک ہی بہہ رہا تھا۔ کوے نے دریا سے کہا: دریا، ارے دریا، مجھ کو پانی دے کہ میں پانی سے چونچ دھو کر میں چڑیا کو کھاؤں۔ دریا نے کہا: پانی میں تم کو کس میں دوں؟ بھینس ہے، تم جا کر بھینس سے سینگ لے آؤ تو اس میں تم کو پانی دوں، پھر تم چونچ دھو کر چڑیا کو کھانا۔ یہ سن کر کوا بھینس کے پاس گیا اور بولا: بھینس، ارے بھینس، مجھے سینگ دو، سینگ دریا کو دوں، دریا پانی دے، پانی سے میں چونچ دھو کر چڑیا کو کھاؤں۔ بھینس نے کہا: سینگ تو میں تم کو دوں، مگر تم پہلے گھاس والے سے مجھے گھاس لا دو، میں گھاس سے پیٹ بھروں، پھر میں تم کو سینگ دوں۔ تم سینگ دریا کو دو، دریا تم کو پانی دے اور تم پانی سے چونچ دھو کر چڑیا کھا لو۔ کوا اڑا اور گھاس والے کے پاس گیا اور کہا: گھاس والے، ارے گھاس والے، مجھے گھاس دو، گھاس میں بھینس کو دوں، بھینس مجھے سینگ دے، سینگ میں دریا کو دوں، دریا مجھ کو پانی دے اور پانی سے چونچ دھو کر میں چڑیا کو کھاؤں۔ گھاس والے نے کہا: کوے، تم مجھے لوہار سے درانتی لا دو، درانتی سے گھاس کاٹ کر میں تم کو دوں، تم گھاس بھینس کو دو، بھینس تم کو سینگ دے، سینگ تم دریا کو دو، دریا تم کو پانی دے، پھر پانی سے چونچ دھو کر تم چڑیا کو کھا لو۔ یہ سن کر کوا لوہار کے پاس گیا اور لوہار سے بولا: لوہار، ارے لوہار، مجھے درانتی دے، درانتی میں گھاس والے کو دوں، گھاس والا گھاس دے، گھاس بھینس کو دوں، بھینس سینگ دے، سینگ میں دریا کو دوں، دریا مجھ کو پانی دے، پانی سے میں اپنی چونچ دھو کر چڑیا کو کھا سکوں۔ لوہار نے کہا: میں تمہیں اچھی اور تیز سی درانتی دیتا، مگر میری بھٹی بجھی پڑی ہے، تم مجھے کہیں سے انگارہ لا دو تو میں بھٹی جلا کر تمہیں درانتی بنا دوں، پھر تم درانتی گھاس والے کو دو، گھاس والا گھاس دے، گھاس تم بھینس کو دو، بھینس تم کو سینگ دے، سینگ تم دریا کو دو، دریا تم کو پانی دے اور تم اپنی چونچ دھو کر مزے سے چڑیا کھا لو۔ کوا انگارے کی تلاش میں اڑا، اڑتے اڑتے تھک گیا۔ بہت دیر بعد اسے زمین پر ایک جگہ آگ نظر آئی۔ اس آگ پر ایک بڑھیا دیگچے میں دال پکا رہی تھی۔ وہ مضطرب و بے تاب ہو کر زمین پر اترا اور بڑھیا سے تھوڑے فاصلے پر آ کر بیٹھ گیا اور ہمت کر کے بڑھیا سے بولا: بڑھیا، ارے بڑھیا، مجھے انگارہ دو، انگارہ میں لوہار کو دوں، لوہار اپنی بھٹی جلائے، درانتی بنائے، درانتی میں گھاس والے کو دوں، گھاس والا گھاس دے، گھاس میں بھینس کو دوں، بھینس مجھے سینگ دے، سینگ دریا کو دوں، دریا مجھے پانی دے، پانی سے میں چونچ دھو کر چڑیا
चिड़िया को खाऊं। बुढ़िया ने कहा, अंगारा तो मैं तुमको दूं, मगर तुम अंगारा लेके कैसे जाओगे? कौवा तो चिड़िया को खाने के जुनून में पागल हो रहा था। बिना सोचे समझे बोला, तुम अंगारा उठाकर मेरे परों के दरमियान मेरी पीठ पर रख दो। लोहार की दुकान ज्यादा दूर नहीं, मैं पल भर में वहां पहुंच जाऊंगा। बुढ़िया ने चिमटे से अंगारा उठाकर कौवे की पुश्त पर रख दिया। कौवा अंगारा लेकर उड़ा। तेज हवा से अंगारा दहकने लगा, और तेज उड़ा अंगारा और दहकने लगा। कहाँ अंगारा, कहाँ कौवे के पर। अभी कौवा पूरी तरह फिजा में भी नहीं पहुंचा था कि इसके परों में आग लग गई। करे तो क्या करे, भागे तो कहाँ भागे, कैसे अपनी जान बचाए। इस बदहवासी में इसकी नज़र नीचे दरिया पर पड़ी, जो अपने जले जिस्म को साथ दरिया में कूद गया। पानी से जिस्म की आग तो बुझ गई और सारा जलने से बच गया, मगर डूबने लगा। आग से बचा तो पानी में फंसा। दरिया भी सावन के मौसम का अपनी जोशीली सरकश रवानी में कौवे को 2-3 गोते आए और वो डूबने लगा कि इसी दौरान एक मछेरा नजर आया, जो अपनी कश्ती में बैठा मछलियां पकड़ रहा था। यह मछेरा बहुत शरीफ आदमी था। इसे किसी कौवे पर रहम आया, सो इसने कौवे को अपनी कश्ती में बैठा लिया। कौवा सिमट कर कश्ती के एक कोने में जाकर बैठ गया। चिड़िया को खाने वाली बात वो कब की भूल चुका था। इसे अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। अब वो उड़ने से माजूर था। कई महीने बाद जब इसके पर निकले तो वो उड़कर एक तरफ चला गया। फिर कभी कौवे ने चिड़िया को तंग नहीं किया। बीबी चिड़िया आज भी लोगों के घरों में घोंसले बनाकर मज़े से रहती है, और कौवे का वही हाल है।